عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. بی ایڈ فرسٹ کے ایجوکیشنل ریسرچ کی ویک 8 کی کلاس ہے. ریسرچ ٹولز کچھ باقی تھے اس یونٹ میں, آج ہم وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے انٹرویو. اوکے, اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیے تھے دو چیزیں, جو کہ تھی ایک آبزرویشن اور دوسری تھی کویسچنیئر. آج ہم انٹرویو ڈسکس کریں گے. انٹرویوز آر این اٹریکٹیو سجیشن for the examiner. Interviews are something more than conversation. They involve a set of assumptions and understandings about the situation which are not normally associated with a casual conversation. Interviews are also referred as an oral questionnaire by some people, but it is indeed much more than that. Interview data is collected directly from others in face-to-face contact. As you know, people are hesitant to write something than to talk. With friendly relationship and rapport, the interviewer can obtain certain types of confidential information which might be reluctant to putting in writing. اچھا, یہ انٹرویو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. انٹرویو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ انٹرویو کیا ہے. انٹرویو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ انٹرویو کیا ہے, یہ ایک اٹریکٹیو سجیشنز ہے کسی چیز کے لیے, ایگزامینر کے لیے. انٹرویو میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک مکالمہ نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت ساری اور چیزیں شامل ہوتی ہیں. آپ کسی سچویشن کو مکمل طور پر ڈسکور کرنے کے لیے انٹرویو کرتے ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ لکھنے سے زیادہ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں, اور وہ لکھنے میں ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ لکھنا نہیں پسند کرتے کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ جاتا ہے. اور اسپوکن میں وہ بہت زیادہ آپ کو معلومات دے سکتے ہیں. آپ کسی بندے کو کہو کہ لکھ کے دے دیں مجھے, تو پھر وہ لکھ کے نہیں دیتا, بلکہ وہ آپ کو اسپوکنلی بہت کچھ بتا دیتا ہے, کانفیڈینشیل انفارمیشن پرووائڈ کر لیتا ہے. اس وجہ سے انٹرویو ایک بہترین طریقہ کار ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا, اور خاص طور پر اس کا جس میں آپ بہت ساری کنفیڈینشیل چیزیں ڈسکور کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں اٹ از اسپیشلی اپروپریٹ فار ڈیلنگ ود ینگ چلڈرن, illiterates, dull and abnormal. ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے ان کے ساتھ آپ انٹرویو کرتے ہو, کیونکہ وہ لکھنے اور رائٹنگ وغیرہ سے وہ قاصر ہوتے ہیں, آپ کے کویسچنیئر حل نہیں کر سکتے. تو اس میں انٹرویو بہترین کام کرتا ہے. فینامینولوجیکل اسٹڈیز جہاں بھی ہوتی ہے اس میں ان ڈیپتھ انٹرویوز ہوتی ہیں. اس کا سیمپل جو ہے اراؤنڈ اباؤٹ 10 بندوں کا, 5 سے 15 تک ہوتا ہے, اور اس میں ان ڈیپتھ انٹرویوز ہوتی ہیں, اور ایک سیشن نہیں ہوتا انٹرویو کا, 3-4 سیشنز ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ریٹن فارم میں آپ بندہ عام طور پر نہیں لا سکتا, بلکہ کنورسیشن کے ذریعے آپ کویشچن آنسر کر کے اسے حاصل کر سکتے ہو. اس کی ٹائپس ہمارے پاس ہے. اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے, سیمی اسٹرکچرڈ ہے, انسٹرکچرڈ انٹرویو ہے, سنگل انٹرویو ہے, گروپ انٹرویو ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اسٹرکچرڈ انٹرویو وہ انٹرویو ہوتی ہے جس میں پہلے سے آپ سوالات بنا لیتے ہیں اور وہ بندہ اس سوالات کے جواب دیتا ہے. یعنی پہلے سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ 4-5 کویسچنز کرنے ہوتے ہیں, وہ اسٹرکچر ہوتا ہے. زیادہ تر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ, اور زیادہ تر وہ لوگ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان سے جو انٹرویوز لیے جاتے ہیں وہ بالعموم اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں, پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. یہ ویسے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, لیکن وہ پہلے سے ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں. اچھا, تیسرے نمبر کو اسٹرکچر کے ساتھ کر لیتے ہیں. انسٹرکچرڈ انٹرویو ایسا ہوتا ہے جو کہ آن دا اسپاٹ آپ کویسچن کرتے ہو, آپ نے پہلے سے پلان نہیں کیا ہوتا کہ یہ کویسچن کرنا ہے, بلکہ آپ نے صرف ٹاپک کو کنسیڈر کیا ہوتا ہے. باقی کویسچن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ. یہ فینامینولوجیکل اسٹڈی جو میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی آپ زیادہ تر تو کچھ کویسچن پہلے سے بنا لیتے ہو, لیکن بہت سارے کویسچن ایسے ہوتے ہیں جو کہ آن دا اسپاٹ آپ نے پوچھنے ہوتے ہیں. سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو کمبینیشن ہے اسٹرکچرڈ کا اور انسٹرکچرڈ کا. کچھ کویسچن آپ پہلے سے آپ نے کر لیے ہوتے ہیں ریڈی, اور کچھ کویسچن آن دا اسپاٹ کر لیتے ہو, جیسا فینامینولوجیکل اسٹڈیز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے سنگل انٹرویو. سنگل انٹرویو کا مطلب یہ ہے کسی ایک فرد سے ایٹ اے ٹائم آپ انٹرویو لیتے ہو. گروپ انٹرویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گروپ کے طور پر انٹرویو لیتے ہیں. اس کے 2 اسپیکٹس ہیں, یہ یاد رکھیں. سنگل انٹرویو کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ سے انٹرویو لیتا ہے, اور گروپ انٹرویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4-5 بندے آپ سے انٹرویو لیتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بالعموم ہمارے ہاں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سنگل انٹرویو وہ ہوتا ہے جس میں ایک بندے سے انٹرویو لیا جاتا ہے. گروپ انٹرویو وہ ہوتا ہے جس میں ایٹ اے ٹائم گروپ ڈسکشن ٹائپ کی ہوتی ہے انٹرویو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں انوینٹریز پہ. انوینٹریز اصل میں کیا ہوتی ہے, وہ ایک لسٹ ہوتی ہے, ریکارڈ کنٹیننگ لسٹ آف ٹریٹس, پریفرنسز, ایٹیٹیوڈز, انٹرسٹس,
are abilities used to evaluate personal characteristics or skill. بس وہ لسٹ ہوتی ہے, اس میں ٹک مارک کرنا ہوتا ہے آپ نے. انوینٹری اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. The purpose of inventory is to make a list about a specific trait, activity or program and to check to what extent the presence of that ability. Types of inventories like internet inventory یا personality inventory, یہ اس کی قسمیں ہیں. تو اس میں بس یہ انوینٹری میں آپ ڈیٹا فیڈ کرتے ہو, یعنی اس میں ٹک مارک کرتے ہو زیادہ تر. اچھا, انٹرسٹ انٹرویو اس میں سب سے یہ پہلے یہاں پہ یہ انٹرسٹ انٹرویو ہے. اچھا, انٹرنیٹ انٹرویو نہیں ہے, یہ انٹرسٹ انٹرویو ہے, اسپیلنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے. انٹرسٹ انٹرویو جو ہے, پرسن ڈفر ان دیئر انٹرسٹ, لائک اینڈ ڈس لائکس. انٹرسٹ آر significant element in the personality pattern of individual and play an important role in their educational and professional careers. The tools used for describing and measuring interest of individuals are the internet inventories, the interest inventories. Okay, یہ اس کو انٹرنیٹ انوینٹریز بھی کہتے ہیں اور انٹرسٹ بلینکس بھی کہتے ہیں, لیکن یہ انٹرنیٹ نہیں ہے, یہ انٹرسٹ انوینٹریز ہیں اور انٹرسٹ بلینکس. یہ جس وقت میں ٹائپنگ کر رہا تھا میرے خیال میں کمپیوٹر نے خود بخود اس کو انٹرنیٹ کر دیا ہے. دے آر سیلف رپورٹ instruments in which the individual note their own likes and dislikes. They are of the nature of standardized interviews in which the subject gives an introspective report of his feeling about certain situation and phenomena, which is then interpreted in the terms of interests. اچھا, یہ دیکھیں, یہ سوری ٹو سے سب کو, یہاں پہ یہ لفظ یہ انٹرسٹ کر لیں آپ, اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ کہاں گیا, یہ انوینٹریز میں یہاں پہ یہ والا یہ بھی انٹرسٹ کر لیں, اور اس میں جو انٹرنیٹ جس جگہ پہ لگا ہوا ہے اس سب کو انٹرسٹ کر لیں, تو یہ انٹرسٹ انوینٹری ہو گیا. اچھا, انٹرسٹ انوینٹری, دا یوز آف انٹرسٹ انوینٹریز از موسٹ فریکوینٹ ان دا ایریاز آف ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل گائیڈنس اینڈ کیس اسٹڈیز. اس میں زیادہ ہوتا ہے. ڈسٹنکٹیو پیٹرن آف انٹرسٹ دیٹ گو وتھ سکسیس ہیو بین ڈسکورڈ تھرو ریسرچ ان اے نمبر آف ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل فیلڈس. اچھا, یہ ووکیشنل اینڈ جو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ہے, کیس اسٹڈیز ہیں, ایجوکیشنل ہے, اس میں زیادہ تر یہ انوینٹریز یوز ہوتی ہیں. طلباء سے معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے. جس طرح میکینیکل ہو گیا, کمپیوٹیشنل ہو گیا, سائنٹیفک ہو گیا, آرٹیفس ہو گیا, لٹریری, میوزیکل, سوشل سروسز, کلیریکل اینڈ مینی ادر ایریاز آف انٹرسٹ ہیو بین اینالائزڈ ان فارمز آف ایکٹیویٹیز. یعنی آپ ان کو وہ انوینٹری دے دیتے ہیں, اس کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس فیلڈ کا بندہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. ان ٹرمز آف اسپیسیفک ایکٹیویٹیز, a person's likes and dislikes are sorted into various interest areas and percentile scores calculated for each area. The area where a person's percentile scores are relatively higher is considered to be the area of his greatest interests, the area in which he would be the happiest and the most successful. اچھا, یہ بات یہاں پہ اس کے ساتھ ملاتا جاؤں کہ انٹرسٹ انوینٹری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پروفیشن میں جاتے ہو تو اس سے پہلے انٹرسٹ انوینٹری کر لیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کون سا فیلڈ جو ہے وہ آپ کے زیادہ موزوں ہیں. اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو بتا بھی چکا ہوں پہلے کلاسز میں, غالباً آپ کی کلاس میں نہیں بتایا ہوگا. تو یہ میکنزی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے, ایک میکنزی انٹیلیجنس ٹیسٹ, اور ایک ہے MBTI ٹیسٹ. یہ انٹرنیٹ پہ ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ. پرسنالٹی ٹیسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہو, انٹرنیٹ پہ آن لائن ہو جاتا ہے, فری آف کاسٹ ہے. وہ گوگل میں آپ گوگل کر لیں, آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس میں یہ, یا میری جو اپنا چینل ہے پرسنل, اس پہ میں ایک ویڈیو بنا لوں گا اس کے اوپر, وہ میں شیئر کر لوں گا, پھر آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آسانی کے لیے. اس پہ آپ یہ آدھا گھنٹہ لگا لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا انٹرسٹ کس ایریا میں ہے, کون سے چیز میں ہے, تو اسی فیلڈ میں پھر جائیں, آپ کے لیے فائدہ ہوگا. دیکھیں, آپ اپنے شوق والے فیلڈ میں جائیں گے تو ساری لائف آپ کی آسانی سے گزرے گی. اگر آپ کسی ایسے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ بور ہو رہے ہیں لیکن بادل ناخواستہ جاتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے ساری لائف مشکل ہو جائے گی, اور پھر آپ سکسیزفل بندے نہیں بن سکتے. ایز اے پارٹ آف ایجوکیشن سروے آف مینی کائنڈز, چلڈرن انٹرسٹ ان ریڈنگ, ان گیمز, ان ڈرامیٹکس, ان ادر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اینڈ ان کریکولر ورک are studied. اس میں یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. One kind of instrument most commonly used in the interest measurement is known as Strong's vocational interest inventory. یہ بھی ایک قسم ہے اس کا.
اچھا. It compares the subject's pattern of interest to the interest pattern of successful individual in a number of vocational fields. The inventory consists of 400 different items. The subject has to tick mark one of the alternative for like indifferences are. اس میں یہ ہوتا ہے نا, اس میں 400 راؤنڈ اباؤٹ 400 اس میں آپ کے کوشچنز ہوتے ہیں, تو اس میں آپ نے لائک ڈس لائک انڈیفرنسز یہ ٹک کرنا ہوتا ہے. پرووائڈیڈ اگینسٹ ایچ آئٹم وین دا انوینٹری از اسٹینڈرڈائزڈ the scoring keys and percentile norms are prepared on the basis of responses a fairly large number of successful individual of a particular vocation. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں جانے کے لیے بہتر ہو. A separate scoring key is therefore prepared for each separate vocation or subject area. The subject's responses are scored with the scoring key of a particular vocation in order to know his interest or lack of interest in the vocation concerned. Similarly, his responses can be scored with scoring keys standardized for each vocational areas. In this way, you can determine one's areas of vocational interest. Another well-known interest inventory. There are also personality inventories to measure the personality. You can prepare inventories of an ability to measure it. اس کی سمپل یہ جو انوینٹریز ہیں, انٹرسٹ انوینٹریز, اس کا کام کیا ہے یہ سمپل جان لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے نے خود اس میں ٹک مارک کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا اگر بندہ فار ایگزامپل وہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ ارلی ایج کا اسٹوڈنٹ ہے, کلاس 8 کا ہے, وہ خود نہیں کر سکتا ٹک مارک, تو دوسرا بندہ اس سے کویشچن کر کے اس میں ٹک مارک کر لیتا ہے, اور اس کا جو ڈیٹا بن جاتا ہے اس کی بنیاد پہ اس کے ووکیشن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور بالعموم اس کی اسکورنگز پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے, یعنی اس فیلڈ کے لیے یہ اسکور چاہیے, اس فیلڈ کے لیے یہ والا اسکور ہونا چاہیے, تو اس کے مطابق پھر کمپیریزن کیا جاتا ہے, اور اس کی بنیاد پہ ان کو پھر وہ فیلڈ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں, یہ فیلڈ آپ کی کامیابی کے لیے زیادہ موزوں ہے. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے سائڈ پہ یہ ٹیسٹ میں بھی کنڈکٹ کرتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ میں آپ جا کے بہترین ثابت ہوگے, تو اس پہ پھر ہم ایک انٹرویو ٹائپ کا بنا لیتے ہیں, اور اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کویشچنز آنسر ہوتے ہیں اس میں, تو پھر اس میں آپ جو جواب دیتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو پھر ایٹ دا اینڈ یا 1-2 دن میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کس فیلڈ کے لیے ٹھیک ہے. بہرکیف یہ انوینٹریز کا ہو گیا. ایکسپیریمنٹس ان ریسرچ جو ہے, ایکسپیریمنٹل ریسرچ از اے سائنٹیفک اپروچ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک رپورٹ ہے, اس میں جتنا بھی ڈیٹا ملتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا دیا جاتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اور بالعموم اس میں ایکسپیریمنٹس ہم کرتے ہیں کس چیز پہ, سائیکالوجی میں, ایجوکیشن میں, سائنسز میں, سوشل سائنسز میں, لیکن ایجوکیشن کی فیلڈ میں زیادہ تر ایکسپیریمنٹس ان ریسرچ یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ویریبل کا اثر کتنا زیادہ ہے کسی چیز پر. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ جو طلبہ زیادہ اسکول آتے ہیں, ریگولر ہوتے ہیں, ان کے نمبر اچھے آتے ہیں فار ایگزامپل, تو اس میں یہی ہوتا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, ڈیٹا کلیکشن کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایک ویریبل ہو گیا, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں کہہ دیتا ہوں نا کہ اے وی ایڈس کے ذریعے پڑھانے سے بچوں کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں, تو آپ نے 2 گروپ بنانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے, ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے. ایکسپیریمنٹل گروپ وہ ہوتا ہے جس کو آپ ٹریٹمنٹ وہی دیتے ہو کہ ان کو اے وی ایڈ سے پڑھاتے ہو. دوسرا ہوتا ہے کنٹرول گروپ, وہ ہوتا ہے جن کو آپ نارملی ٹریڈیشنل میتھڈ سے پڑھاتے ہو بغیر اے وی ایڈس کے. ایٹ دا اسٹارٹ بھی آپ پری ٹیسٹ لیتے ہو, ایک ٹیسٹ لیتے ہو جس میں ان کا اسکورنگ ہو جاتا ہے. پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ذرا ڈیٹیل سے آگے اس میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو, یہ جو میں ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہا تھا. دا پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کنٹرول گروپ ڈیزائن, ٹھیک ہے, دا پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کنٹرول گروپ ڈیزائن. فار دس کنٹرول گروپ ڈیزائن سبجیکٹس آر رینڈملی اسائنڈ ٹو the 2 groups. Both are presented but only the experimental group is treated. After close observation, both groups are post tested to measure the degree of change in each group. اچھا, اب اس کو سمجھ لیں, آپ کو میں آسان کر دیتا ہوں. اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پہ 100 لڑکے ہیں یا 50 ہیں یا 40 ہیں جو بھی ہیں, ان سب سے ایک ٹیسٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. پیئر رینڈم سیمپلنگ کرنی ہے. پھر آپ نے پیئر رینڈم سیمپلنگ, اس میں کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل یہ آپ نے کیا ٹیسٹ
مثال کے طور پر 20 بندوں کا، اس 20 بندوں میں 2 بندوں کے 20 نمبر آئے ہیں، تو ایک 20 کا بندہ یہاں ایک یہاں، اس کو سپلٹ کر لیں، ہاف سپلٹ کر لیں نمبر کے مطابق، ان کے سکورز اور ان ایک سکور اور بی کے سکور، ایک گروپ کے سکور اور 20 گروپ کے سکور دونوں تقریباً 19-20 کا فرق ہو، زیادہ نہ ہو. تو یہ سٹارٹ میں ہم لے لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کا کیا مینٹل لیول اور انٹیلیجنس جو ہے ایک جیسا ہے تقریباً. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان سے یہ اس بھی سٹارٹ پہ یہ وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، ان کی سکورنگ ہم کر لیتے ہیں، اس کو رینڈم سیمپلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ. پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس کو 2 گروپ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں رینڈملی، ایک ہو جاتا ہے ایکسپیریمنٹل، ایک ہو جاتا ہے کنٹرول گروپ. ایکسپیریمنٹل گروپ وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے اے وی ایڈس کے ذریعے پڑھانا ہے، کنٹرول گروپ وہ ہے جس کو آپ نے نارملی پڑھانا ہے، بس اس میں اے وی ایڈس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کیا کرتے ہو، پھر آپ دوبارہ وہ 1 مہینے کا ڈیوریشن ہے، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، اس کے بعد دوبارہ ایک پوسٹ ٹیسٹ لیتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ گروپ اے کے سکورز کتنے آئے، گروپ بی کے سکورز کتنے آئے. اگر فار ایگزامپل ایکسپیریمنٹل گروپ کے سکورز جو دوسرا کنٹرول گروپ ہے اس سے بہت زیادہ بہتر آئی، تو اس کا مطلب یہ اے وی ایڈس کی وجہ سے ان کی لرننگ زیادہ ہوئی. اگر دونوں کے سکور برابر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے وی ایڈس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے. اگر ایکسپیریمنٹل گروپ کے سکورز کنٹرول گروپ سے کم آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے وی ایڈس کے ذریعے پڑھانے سے بچوں کی ایفیشنسی اور مزید خراب ہو گئی اور ان میں کوئی بہتری نہیں آئی. تو یہ تھا آپ کا. اور یہ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کنٹرول گروپ ڈیزائن جو ہے یہ ایک ڈیزائن نہیں ہے. ایکسپیریمنٹل ریسرچ جس میں ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 12-13 سے زیادہ ڈیزائنیں ہیں، لیکن وہ سارے میں ڈسکس یہاں پہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا. صرف یہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. امید ہے اس کلاس میں آپ کو یہ جو 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی، ایک انٹرویو، ایک انوینٹری اور لاسٹ ون جو ہے ایکسپیریمنٹس ان ریسرچ، یہ تینوں ڈسکس ہو گئی. اس میں کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو مل چکی ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.